السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب ایم ڈی، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن یہاں پر کراچی پریس کلب پہ کھڑی ہوں اور یہاں پہ میں احتجاج کرنے آئی ہوں اس بات پر کہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلایا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو الگ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اگائی جا رہی ہیں، اکسائی جا رہی ہیں. جو سیاستدان ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو الگ کرے ایک دوسرے سے، صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنی سیاست چمکا سکے. آج ابھی کچھ دیر پہلے میں یہاں پہ یاسین ملک کے لیے ریلی ہو رہی ہے کشمیر لبریشن فرنٹ کی، میں وہاں پہ کھڑی ہوئی ان کے ساتھ. یاسین ملک کے لیے میں نے خاصی کیمپین کی ہے. فرینڈز آف کشمیر اور غازہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے یو ایس بیسڈ، جس کے اوپر میں نے انٹرنیشنلی کیمپین کی ہے یاسین ملک کی ریلیز کے لیے، ہر اس ایکٹیوسٹ کی ریلیز کے لیے جس کو انڈیا نے ڈریکونین کریک ڈاؤن کے بعد اریسٹ کیا ہوا ہے. لیکن میں اس بات پہ کچھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس بات پہ اختلاف رکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے بھی آزادی چاہیے. جب پاکستان نے کشمیر کو کبھی قید ہی نہیں کیا تو آزادی کس بات کی؟ ہمارے کشمیری بھائی ہمارے قیدی نہیں ہیں، نہ وہ انڈر اوپریشن ہیں، نہ وہ ہماری انڈر پرسیکیوشن ہیں. ہمارے کشمیری بھائی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستانی ہیں، اور پاکستان کا ایک اہم ستون ہے، پاکستان کی شارگ ہیں. جس شخص نے یہ ملک بنایا اس شخص نے کہہ دیا کہ پاکستان کی شارگ کشمیر ہے. جب قائد اعظم نے کہہ دیا کہ پاکستان کی شارگ کشمیر ہے تو ہر پاکستانی کے لیے کشمیر ہماری شارگ ہے. اور جس طرح سے شارگ کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے پاکستان بھی کشمیر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. آپ کو اگر ہمارے سے آزادی چاہیے تو کیوں چاہیے؟ ہم نے تو آپ کو غلام بنایا ہی نہیں، ہم نے تو آپ کو قید کیا ہی نہیں، تو آپ ہمارے سے آزادی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آزادی تو اس سے مانگی جاتی ہے جو آپ کو غلام بنا کر رکھے، جو آپ کو اوپریس کرے، جو آپ کو پرسیکیوٹ کرے، جو آپ کے خلاف ڈریکونین کریک ڈاؤن کرے. آپ اس وقت کراچی میں عام کہہ رہے ہو کہ ہمیں پاکستان سے آزادی چاہیے. آپ کا نام ہی آزاد کشمیر ہے، آپ آزاد ہو. لیکن اگر آپ کو آر ایس ایس کے دہشت گردوں سے جان چھڑانی ہے تو پاکستان آرمی جس کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے اس کی مدد کے بغیر آپ کبھی بھی آر ایس ایس کے دہشت گردوں سے جان نہیں چھڑا سکتے. کیا آپ کی اپنی کوئی آرمی ہے؟ کیا آپ کی اپنی کوئی آرمی ہے انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں؟ آج ہم نے جو ایک غلطی کی 75 سالوں میں وہ یہ کی کہ ہم کشمیر کا معاملہ یونائٹڈ نیشنز لے گئے. ہم یونائٹڈ نیشنز کے ہاتھ میں کشمیر کا معاملہ دے کر ہم پچھتا رہے ہیں، کیونکہ 75 سالوں میں نہ فلسطین کا معاملہ حل ہو سکا نہ کشمیر کا. انڈیا تباہی پہ تباہی کرتا رہا، شہادتوں پہ شہادتیں دیتا رہا، پاکستانیوں کو ایک دوسرے سے لڑواتا رہا، پاکستانیوں کا گلا کٹواتا رہا ایک دوسرے کا. اور آر ایس ایس کا جو فیشسٹ ایجنڈا ہے اس میں 1% بھی ریٹریٹ نہیں کی. پاکستانیوں نے 3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے. پاکستانیوں نے انڈیا کی پراکسی وار برداشت کی ہے کشمیریوں کے لیے. پاکستان کا جوان وزیرستان میں روز شہادتیں دے رہا ہے انڈیا کی پراکسی وار میں. اور انڈیا کی پراکسی وار اس لیے ہو رہی ہے
کیونکہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. آج اگر پاکستان کشمیریوں کے حقوق سے دستبردار ہو جاتا ہے اور انڈیا کا نیریٹو اپنا لیتا ہے تو یہ انڈیا کی پراکسی وار ختم ہو جائے گی. لیکن پاکستانیوں نے نہ اپنا ضمیر کشمیر کے نام پر بیچا نہ بیچیں گے. ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, تھے اور رہیں گے, لیکن کشمیریوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اتحاد کو توڑ کر پاکستانیوں کو برا بھلا کہہ کر کس کو خوش کر رہے ہیں. کیا وہ انڈیا کو خوش کر رہے ہیں جس کا ایجنڈا کامیاب ہوتا ہے ہمارے اتحاد کو توڑ کر؟ جب کشمیری کہتا ہے میں پاکستانی نہیں, جب کشمیری کہتا ہے کہ مجھے پاکستان سے آزادی چاہیے, تو انڈیا کی کامیابی کا ایک اور جھنڈا گاڑا جاتا ہے, کیونکہ ہمارا اتحاد ہمارا سب سے مہلک ہتھیار ہے. جس طرح سے ہم اپنے نیوکلیئر بامز کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سب سے مہلک ہتھیار ہیں انڈیا کے خلاف, ویسے ہی ہمارا اتحاد انڈیا کے خلاف نیوکلیئر بام سے بھی زیادہ مہلک ہتھیار ہے. تو میرا سوال ہے آج میرے پیارے کشمیری بھائیوں سے کہ آخر آپ اس اتحاد کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا دشمن ہمارے اتحاد کو توڑ کر ہمیں منتشر کر کے ایک دوسرے سے لڑوانا چاہتا ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ جو پراکسی وار اس نے پورے پاکستان پہ مسلط کی ہے اس کے شعلے آزاد کشمیر میں بھی بھڑکیں. آزاد کشمیر میں آزادی کا انقلاب آئے پاکستان کے خلاف, تاکہ آزاد کشمیر ایسٹ پاکستان کی طرح شعلوں میں بھڑکے اور تباہ ہو. جب وہاں پہ پراکسی وار ہو تو شہادت دے کشمیری, انڈیا نہیں. آج وزیرستان پہ انڈیا سے خمزان کی لڑائی ہو رہی ہے تو کس وجہ سے؟ کشمیریوں کے لیے. بلوچستان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی انڈیا نے, BLA TTP کو امپاور کیا پاکستان کے خلاف, تو کس وجہ سے؟ کشمیر کی وجہ سے. پاکستانیوں نے کشمیریوں کے ساتھ ہر لمحہ 75 سال خون بہایا ہے. یہ آزادی کی جنگ کشمیریوں کے ساتھ لڑی ہے. 3 دفعہ انڈیا کے ساتھ کامبیٹ بیٹل کی ہے. 2019 27 فروری کو جب انڈیا نے آزاد کشمیر میں اٹیک کرنے کی کوشش کی تو کس نے بچایا؟ انڈیا سے پاکستان نے بچایا کشمیر کو. اگر پاکستان انڈیا کے خلاف کامبیٹ بیٹل نہیں کرتا 2019 27 فروری کو, تو آزاد کشمیر چلا جانا تھا ہاتھ سے. آزاد کشمیر پہ بھی انڈیا آ کے مسلط ہو جاتا. یاسین ملک کو رہا کرو, آسیہ اندرابی کو رہا کرو. ہر صحافی, ہر ایکٹیوسٹ, ہر کشمیری کو انڈیا رہا کرے, لیکن آزادی کی جنگ اگر لڑیں تو انڈیا سے لڑیں. آپ کا دشمن آپ کو الگ کر کے منتشر کرنا چاہتا ہے, آپ کو انتشار میں ڈال کر
آپ کی زندگیاں مزید تباہ کرنا چاہتا ہے، آپ کی جنگ کو ہروانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو اس جنگ میں فتح چاہیے تو کشمیریوں یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے متحد ہونا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا پھر انڈیا کے نیریٹو کو سپورٹ کرنا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی ایک دوسرے کا گلا کاٹے، کہ کشمیری اور پاکستانی ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، کہ یہ پراکسی وار کا ایجنڈا جو کہ انڈیا نے ہمارے اوپر بٹھایا ہوا ہے، یہ پراکسی وار وہ جیت جائیں۔ 75 سالوں میں پاکستانیوں نے اتنی قربانیاں دیں، 75 سالوں میں ہم کشمیر کے لیے انڈیا سے لڑتے رہے، لیکن آزادی آپ کو چاہیے تو پاکستان سے کیوں چاہیے؟ انڈیا سے لیں آزادی۔ آزادی اس سے لیتے ہیں جو آپ کو غلام بنا کے رکھے۔ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایجنڈا ہے، یہ یورپین یونین کا ایجنڈا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر بنایا جائے تاکہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے اوپر ایک ملٹری بیس بنے، اور وہ ملٹری بیس جو ہے اس کو استعمال کیا جائے چائنا کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ ہمارا اتحاد ہمارا سب سے مہلک ویپن ہے انڈیا کے خلاف۔ اگر آپ اپنا اتحاد منتشر کریں گے تو آپ انڈیا کو مزید مضبوط کریں گے۔ اگر آپ 40 فرقوں میں بٹ جائیں گے، 40 سیپریٹ آرگنائزیشنز بنا لیں گے کشمیر کے لیے جن کا اپنا ایجنڈا ہوگا، تو آپ کشمیر کی کاز کو مزید خراب کریں گے۔ ہمارے دشمن نے فلسطین میں یہی حربہ اپنا کر فلسطین کی کاز کو کمزور کیا، فلسطینیوں کو فلسطینیوں سے لڑایا۔ آج انڈیا کشمیریوں کو کشمیریوں سے لڑانا چاہتا ہے، جیسے ایسٹ پاکستان میں بنگالیوں کو بنگالیوں سے لڑایا اور ملیٹنسی ڈیولپ کی، مکتی بہینی بنائی اور اس کے بعد خون خرابہ کروایا اور ایسٹ پاکستان کو الگ کروایا۔ آپ اگر متحد نہیں ہوگے تو آپ دشمن کو فائدہ پہنچاؤ گے۔ آپ کا اتحاد آپ کا مہلک ویپن ہے انڈیا کے خلاف۔ آپ کا دشمن چاہتا ہے کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ ہو کے یو ایس نیٹو کی ملٹری بیس بن جائے، چائنا کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور ایونچولی انڈیا کی کالونی بن جائے۔ کیا آپ یہ سب چاہتے ہیں؟ یاسین ملک ہمارا ہیرو ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج انڈیا اگر پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو مجھے بتائیں، کیا آپ لڑو گے ہمارے ساتھ انڈیا کے خلاف، یا صرف آزاد کشمیر کے لیے لڑو گے؟ کیونکہ آزادی اس سے لی جاتی ہے جو غلام بناتا ہے۔ پاکستان نے آج تک کشمیریوں کو غلام بنایا ہی نہیں، تو آپ آزادی پاکستان سے کیوں مانگ رہے ہو؟ میں یہاں پہ تنہا اکیلی لڑکی کھڑی ہوں، عورت کھڑی ہوں، امریکہ میں جا کر میں وہاں پہ پروٹیسٹ کرتی ہوں کہ کشمیریوں کو ان کی سیلف ڈیفینس کا رائٹ دو۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ لوگ متحد نہیں ہوگے پاکستانیوں کے ساتھ اور
کشمیر کی ایک انڈیپینڈنس گرینڈ پلیٹ فارم نہیں بنے گا تب تک ہمارا دشمن ہمارے خلاف کامیاب ہوتا جائے گا. نہ یو این کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کی بات سنیں، نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں، وہ امریکی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. نہ یو ایس انٹرسٹڈ ہے، وہ صرف اور صرف آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں چائنا کے خلاف. یورپین یونین نے آپ کو جو بھی ڈھکوسلے دیے ہیں وہ اس لیے کہ وہ آزاد جموں کشمیر میں اپنی ملٹری بیس بنانا چاہتے ہیں چائنا کے خلاف. ہمارا اتحاد انڈیا کے خلاف ہمارا نیوکلیئر بام سے بھی بڑا ویپن ہے. جس طرح سے ہم اپنے ایٹامک بام کی حفاظت کرتے ہیں اس سے زیادہ حفاظت ہمیں اپنے اتحاد کی کرنی ہے. اگر آج کشمیر کی تمام انڈیپینڈنس کے لیے لڑنے والی آرگنائزیشنز ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جائیں تو میں یہاں پہ آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ کشمیر ایک ہفتے میں آزاد ہو جائیں گے. سری نگر سے آر ایس ایس کا سافران جھنڈا اکھڑ جائے گا. پاکستان آرمی کیا کرے؟ آپ لوگ منتشر ہو، آپ لوگ ڈیوائیڈڈ ہو، پاکستان سے آزادی مانگ رہے ہو تو پاکستان کی آرمی آپ سے کیسے مدد کرے؟ مجھے بتائیں. پاکستان آرمی سری نگر میں جا کے اٹیک کرے اور پیچھے سے ان کے ساتھ غداری ہو جائے اور جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں تو پھر کون قصوروار ہوگا؟ آپ چاہتے ہیں کشمیر آزاد ہو، ہم بھی چاہتے ہیں آر ایس ایس کو شکست فاش ہو. ہم پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی ہو، آپ بھی پاکستان کا حصہ ہو، آپ ہماری شہرگ ہو، آپ کی یونٹی ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہم جیتیں طاغوت کے خلاف، اسلاموفوبیا کے خلاف، آر ایس ایس کے دہشت گردوں کے خلاف، ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا تو دشمن ہمارے گلے کٹوا کر ہمیں ناکام کر دے گا جیسے پچھلے 75 سالوں میں ہوا. کشمیریوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا پڑے گا، آزادی کا پلیٹ فارم. اور آزادی کس سے چاہیے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن آر ایس ایس ہے، دشمن دہشت گرد ہے آر ایس ایس کے، دشمن مودی ہے، دشمن بی جے پی ہے، دشمن پاکستان آرمی نہیں، دشمن پاکستان نہیں. آپ اگر متحد ہوگے تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، مودی کیا، ہم تو فلسطین میں اسرائیل کو بھی شکست دیں گے. لیکن اگر آپ اسی طرح سے منتشر ہوتے گئے، اپنے اتحاد کو الگ کرتے رہے تو پھر آپ پاکستان کا ہتھیار بننے کی بجائے انڈیا کا ہتھیار بن جائیں گے. کیا آپ کو اپنے دشمن کا ہتھیار بننا منظور ہے؟ بتائیں میرے بچوں، بتائیں میری بہنوں، کیا آپ انڈیا کا ہتھیار بنیں گے؟ نہیں. میں 2013 سے کشمیر کے لیے لڑ رہی ہوں. پوچھیں اس بچے سے جو میرے ساتھ کھڑا ہے. جب تک کشمیری ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے نہیں ہوتے اور اپنے ایک دشمن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تب تک کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. تب تک ہمارے نیوکلیئر بام سے بھی زیادہ مہلک جو ہتھیار ہمارا اتحاد ہے وہ ہمارے دشمن کے پاس ہے. آپ کا اتحاد آپ کے دوستوں کے ساتھ ہونا چاہیے، پاکستانیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، پاکستان آرمی کے ساتھ ہونا چاہیے، ان جوانوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو کشمیر کی وجہ سے وزیرستان میں شہادت دے رہا ہے، بلوچستان میں شہادت دے رہا ہے،
اور انڈیا کی پراکسی وار میں اتنی شہادتیں دے چکا ہے. پاکستان آرمی آپ کی آرمی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ آپ کے سپہ سالار ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں. پاکستان کی فوج آزاد کشمیر اور انڈین آکیپائڈ جموں کشمیر میں رہنے والے ہر کشمیری کی فوج ہے. پاکستان آپ کا ہے. آپ پاکستان کے ہو جاؤ, خدا کا واسطہ ہے. متحد ہو جاؤ. آج میں یہاں پہ ریلی کرنے آئی تھی اتحاد کے لیے. پوسٹرز میں نے بنوائے تھے بچے کے ساتھ. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ ادھر آ رہے ہیں, اور میں آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہوئی کیونکہ یاسین ملک کے لیے میں نے بہت کیمپیننگ کی ہے اور بہت ہائی لیول پہ کی ہے. یو ایس کے سینیٹرز, کانگریس مین کو میں نے لیٹرز لکھے ہیں یاسین ملک کے لیے کہ اسے رہا کیا جائے. ایریزونا کی کانگریس وومن ہے کرسٹن سینما, اس کو میں نے لیٹر لکھا یاسین ملک کی آزادی کے لیے. اس لیے یاسین ملک کا درد اگر آپ کو ہے تو مجھے بھی ہے. میں امریکہ میں اس کے لیے کیمپیننگ کر رہی ہوں, لیکن میں آپ کو آج بتا رہی ہوں آپ کی بہن بن کے کہ آپ اگر کشمیر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا اتحاد تمام کشمیریوں کے ساتھ, تمام پاکستانیوں کے ساتھ ضروری ہے. اپنا ایک دشمن آئیڈینٹیفائی کریں. اگر اپنے بھائیوں کو یہ اپنا دشمن بنا لیں گے, اگر جنرل قمر باجوہ کو اپنا دشمن بنائیں گے, پاکستان کی آرمی کو اپنا دشمن بنائیں گے, آئی ایس آئی کو اپنا دشمن بنائیں گے, تو وہ جوان جو کشمیر کے نام پر اللہ اکبر کہہ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں کشمیر کی وجہ سے انڈیا کی وار کے خلاف, ان کا دل ٹوٹ جائے گا جیسے یاسین ملک کا ٹوٹا. آزادی چاہیے تو اپنے دشمن کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کا دشمن پاکستان نہیں, آپ کا دشمن انڈیا, آر ایس ایس ہے, مودی ہے, بی جے پی ہے. پاکستان کی آرمی آر ایس ایس کے خلاف ہے, انڈیا کے خلاف ہے, مودی کے خلاف ہے, اسرائیل کے خلاف ہے. آپ نے اگر اتحاد نہیں کیا تو آپ دشمنوں کے ایجنڈا میں استعمال ہوگے اور بس. اور اسی طرح سے اگلے 100 سال بھی لگا دو گے لیکن کشمیر آزاد نہیں کر سکو گے. کشمیر کی آزادی کا پہلا اصول ہے کہ نیوکلیئر بام سے زیادہ تمام کشمیریوں کو متحد ہونا پڑے گا ایک پلیٹ فارم پر. اپنے ایک دشمن کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر اس دشمن کے خلاف ٹیم بنائیں اور وہ ٹیم اکٹھی لڑے. اگر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے تو کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. پچھلے 75 سالوں میں کشمیریوں کو منتشر کیا گیا, 36,000 آرگنائزیشنز بنائی گئی, نتیجہ کچھ نہیں نکلا. یہ کیسی آزادی ہے جو آپ پاکستان میں کھڑے ہو کر, کراچی میں کھڑے ہو کر, کراچی پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کر پاکستانیوں سے مانگ رہے ہیں اور آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے, آپ کو کوئی اریسٹ نہیں کرتا. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, یہ جا کے کر کے دکھائیں دلی میں, جائیں جا کے دلی میں جا کے کر کے دکھائیں, پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آزادی اس سے مانگی جاتی ہے جو آپ کو غلام بنائے. جب پاکستان نے آپ کو غلام ہی نہیں بنایا تو آزادی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟
یہ کون ہے جو آپ کے دماغوں کو مائنڈ پروگرام کر رہا ہے، کنٹامینیٹ کر رہا ہے، آپ کے برین کو اپنے ایجنڈا پہ چلا رہا ہے تاکہ کشمیر کبھی آزاد نہ ہو؟ 75 سالوں میں ہمارے اتحاد کو توڑا گیا تاکہ دشمن کامیاب ہو. وسل بلورز بنائے گئے کشمیر کی حریت کی لڑائیوں میں، جنہوں نے خود ہمارے دشمنوں کو بتایا کہ یہ پکڑو، یہ ہے تمہارے حریت کے لڑنے والے فوجی. برہان وانی کی شہادت کیسے ہوئی مجھے بتا دیں ذرا. یاسین ملک کو کس نے اریسٹ کروایا بتائیں ذرا. وسل بلورز بیٹھے ہوئے ہیں، غدار بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈیا کو ویلڈ وائٹل انفارمیشن دیتے ہیں. آپ یونائٹڈ نہیں ہو تو کشمیر کیسے آزاد ہوگا؟ پاکستان میں کھڑے ہو کے پاکستان کو گالیاں دینے سے آزاد ہوگا، یا ایک دشمن کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے خلاف لڑنے سے آزاد ہوگا؟ میں یہاں اکیلی کھڑی ہوں، میرے ساتھ بس یہ ایک بچہ کھڑا ہے. میں یہاں پہ اتحاد کا نام لیتی ہوں، آپ یہاں پر ملک توڑنے کا نام لیتے ہیں. کشمیر پاکستان کی شارک تھا، ہے اور رہے گا، اور آپ کے کہنے سے یہ چینج ہونے والا نہیں. آپ کو یورپین یونین نے کتنے پیسے دے دیے کہ آپ آزاد کشمیر میں ملٹری بیس بنانا چاہتے ہو نیٹو کے لیے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے؟ اس سے زیادہ پیسے ہم دے دیتے ہیں اتحاد کرنے کے لیے. بتائیں کیا قیمت لگائی یونائٹڈ اسٹیٹس نے اور نیٹو نے آپ کی کہ آپ نے آزاد کشمیر ان کے حوالے کرنے کا سوچ لیا؟ اس سے زیادہ پیسے ہم دے دیتے ہیں. ایک دفعہ کھڑے تو ہمارے ساتھ اس جنگ میں آر ایس ایس کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف. میں یہاں پہ آپ سے لڑنے نہیں آئی، میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی لڑائی سے آپ کا اپنا گھر جل رہا ہے. دشمن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ کامیابی پہ کامیابی حاصل کر رہا ہے. اب 70 سال بھی یہاں پہ ریلیز کرو، یاسین ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے. لیکن اگر متحد ہو جاؤ، آج کتنے لوگ ہیں آپ؟ 25. تو یہ 25 لوگ 25 کروڑ بن جائیں گے، اور جب 25 کروڑ اکٹھے کھڑے ہو کے آر ایس ایس کی دہشت گردی کے خلاف جہاد کریں گے تو پھر آزاد ہوگا کشمیر. اکیلے 25 لوگ روز آ کے ریلی کرو، کچھ نہیں ہوگا. دشمن ہنس رہا ہے ہمارے اوپر کہ دیکھو میں نے انہیں منتشر کر دیا، دیکھو میں نے ان کا اتحاد توڑ دیا، دیکھو اب میں آزاد کشمیر میں بھی پراکسی وار کراؤں گا اور وہاں پہ ملٹری بیس بناؤں گا. یہ ہمارے دشمن کا ایجنڈا ہے. آپ کو آزادی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، لیکن انڈیا سے، آر ایس ایس سے، بی جے پی سے، اسرائیل سے اپنے بھائیوں کو بھائی سمجھیں، دشمن کو دشمن سمجھیں. بھائی کو دشمن مت بنائیں، کیونکہ نیوکلیئر بام سے زیادہ خطرناک ہمارا ہتھیار ہمارا اتحاد ہے. اور ہمارے اتحاد کو توڑ کر پچھلے 75 سالوں میں انہوں نے پاکستان میں خون کی ندیاں بہا دی. ہمارا اتحاد، اس کی حفاظت ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے ہم اپنے نیوکلیئر بامز کی حفاظت کرتے ہیں. نہ یہاں پہ کوئی بلوچ ہے، نہ یہاں پہ کوئی پشتون ہے، نہ یہاں پہ کوئی کشمیری ہے، نہ یہاں پہ کوئی پنجابی ہے، نہ یہاں پہ کوئی سندھی ہے، نہ یہاں پہ کوئی شیعہ ہے، نہ یہاں پہ کوئی سنی ہے، نہ یہاں پہ کوئی بریلوی ہے، نہ یہاں پہ کوئی وہابی ہے، دیوبندی ہے. سب کے سب پاکستانی ہیں. نہ یہاں پہ کوئی کرسچن ہے، نہ یہاں پہ کوئی ہندو ہے، سب پاکستانی ہیں. سب کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، سب آر ایس ایس کی دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں. ہم سب متحد ہو جائیں، ہم سب اتحاد کر لیں.
ہم سب بھائی بھائی بن جائیں تو میں آپ کو کہتی ہوں 1 ہفتے میں کشمیر آزاد ہوگا. اپنی بہن کا یہ وعدہ یاد رکھیے گا. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ اتحاد کر کے تو دیکھیں, متحد ہو کر تو دیکھیں. 1 ہفتے میں RSS کے چھکے نہ چھڑا دیے تو میرا نام ڈاکٹر فیب نہیں. یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.